آج ہم بات کریں گے بندش کے بارے میں جی بندش کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ بندش ہو گیا، ہم پلا بابا جی کے پاس گئی، اس نے چیک اپ کرایا، اس کو اپنے حالات بتائی، کیلکولیشن لگائی، کیلکولیشن کے بعد ہمیں بتایا گیا جی آپ پر پلا بندش ہو گیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا اور آپ پر یہ چیز اس لیے رکی ہوئی ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم بندش کا جو کنسپٹ ہے وہ سمجھیں، اور اس سے بہت زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقدیر کا جو کنسپٹ ہے وہ سمجھیں۔ تقدیر کے کنسپٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین نے جب کریشن سے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا، اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا کہ سب کچھ جو ہے وہ لکھ دو، تو قلم نے شروع سے آخر تک یعنی قیامت تک جو بھی ایونٹس ہونے والے تھے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ اب یہاں سے ایک کنسپٹ جس کے بارے میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے لکھی گئی ہے، تو اس میں ہمارا کیا رول ہے، ہمارا کیا کردار ہے۔ پھر جو تقدیر چینج ہونے والی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعا سے تقدیر چینج ہوتی ہے، صدقے سے ہے جو تقدیر چینج ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے رشتہ داریاں نبھانے سے، صلہ رحمی کرنے سے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا؟ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوح محفوظ وہ بیسیکلی ماسٹر ریکارڈ ہے۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص دعا کرے گا اس وقت اس موقع پہ، اس کی دعا سے تقدیر اس کی تبدیل ہوگی، یا یہ شخص نیکی کرے گا اس کی وجہ سے اس کی تقدیر، یا یہ شخص جو ہے کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے گا جس کی وجہ سے اس کی عمر بڑھے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ لوح محفوظ بیسیکلی ایک ماسٹر ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہے انسان کی اعمال کی وجہ سے، انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ ایک الگ سٹوری ہے، لیکن وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، سیو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نالج کی بیس میں۔ تو جب کوئی شخص یہ پلان کرتا ہے کہ جی آپ پر بندش ہوئی ہے، تو آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کتنا جو ہے بڑا کلیم کرتا ہے۔ ان شارٹ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل میں آپ کو یہ چیز پہنچنی تھی، یہ رشتہ جو ہے آپ کا ہونا تھا، یہ جواب آپ کو ملنی تھی، یہ کام آپ نے ہونا تھا، لیکن اس میں رکاوٹ آ گئی جادوگر کی وجہ سے، یا کسی شخص کی وجہ سے، یا کسی انفلوئنس کی وجہ سے۔ آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں جی کہ یہ کتنا بڑا کلیم ہے، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چچا کے بیٹے تھے، ان کی کزن تھی، عمر میں بہت چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سفر کے موقع پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا غلام، اے بوائے، I will teach you some words، میں آپ کو کچھ الفاظ سمجھاؤں، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تمہارے سب میٹرز اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ دوسری بات، اگر اللہ نے تمہارے لیے کچھ اچھا لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا، چاہے پوری کائنات جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے، اور اگر اللہ نے تمہارے حق میں کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، تو وہ بھی پہنچ کے رہے گی، چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کے لیے جمع ہو جائے۔ The pen has written and the ink is dry، قلم لکھ چکا اور سیاہی ختم ہو گئی، انک ختم ہو گئی۔ کیا پتہ لگتا ہے ہمیں اس حدیث سے؟ جب اللہ نے کوئی چیز دینی ہے، کس کی جرت ہے، کون ہے جو وہ چیز روکے گا؟ جب اللہ نے کوئی تکلیف پہنچانی ہے، اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے، تو کس کی جرت ہے اس تکلیف کو روکنے کا؟ ایوری تھنگ از اللہ رب العالمین کنٹرول، ہر چیز اللہ رب العالمین کی کنٹرول میں ہے، اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہے، کوئی اور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ لوگ سوچئے کہ جو یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ پہ بندش ہوئی ہے وہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ اس آدمی کے پاس کیا ثبوت ہے آپ پہ بندش ہوئی ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ آپ پر بندش ہوئی ہے؟ آپ کو کسی نے بند کیا ہے؟ خدارا یہ سب عقیدے کی کمزوری ہے۔ بندش کی کوئی بھی حیثیت شریعہ میں نہیں ہے، صرف انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں،
صرف انسان کے اپنی عقیدے میں خرابیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین پر توکل کی کمی ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین بار بار انسان پر اس یاد دہانی کے لیے کچھ مشکلیں بھیجتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی آپ کو دینا ہے وہ 100% آپ کو پہنچے گا۔ کوئی جادوگر، کوئی بھی آپ کا دشمن، آپ سے حسد کرنے والا اس کو روک ہی نہیں سکتا، اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو پلیز اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے۔ اٹس آل اباؤٹ توکل ان اللہ۔ دیکھیے سیرت سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی نبی کی جو سیرت ہے ہمیں کیا سبق دلاتا ہے۔ وہ دنیا ایک طرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دوسری طرف، کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، ہر قسم کی سازشیں مشرکین مکہ نے اور اللہ کے دشمنوں نے کی، اکٹھے ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی تکلیف ان لوگوں نے نہیں پہنچائی۔ ان لوگوں کی سازشیں فزیکلی، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، ہر ایک اینگل سے وہ لوگ آئے، لیکن اینڈ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جیت کس کی ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہو گئی۔ کہ اللہ رب العالمین نے جب جیت دینی ہے تو پھر کس نے اللہ رب العالمین کے خلاف کھڑا ہونا ہے؟ تو پلیز اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھیے۔ تو پلیز کوئی بھی بندہ آپ سے یہ کہے کہ آپ پر بندش ہو گئی ہے تو وہ انڈائریکٹلی آپ کو اللہ رب العالمین سے بدظن کر رہا ہے۔